فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، تو فرمایا فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں جہنمی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو قتل کرنے والا ہے اس کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، جرم کیا ہے، جہنمی ہے، اور جو قتل ہوا ہے وہ کیسے جہنمی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے جہنمی ہے کہ اس کی بھی پوری کوشش تھی، پورا ارادہ تھا، پورا پروگرام تھا کہ میں اس کو قتل کروں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی جناب وہ تلوار کے وار کے نیچے یہ آ گیا، اس نے پہل کر لی اس کو قتل کرنے میں۔ فرمایا کہ یہ بھی جہنمی وہ بھی جہنمی، دونوں جہنمی ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا آپس میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں شر ہے، اس میں نقصان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن، کہ زمانہ مختصر ہو جائے گا، وقت تھوڑا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، قیامت کے قریب، قیامت کے علامات نشانیاں بتا رہے ہیں۔ علم یہ ضبط قبض کر لیا جائے گا، جاہل لوگ یہ لوگوں کے سردار اور بڑے بن جائیں گے، صحیح قرآن اور سنت کا علم کم ہو جائے گا، اور فرمایا فتنے پھیل جائیں گے، عام ہو جائیں گے، اور قتل و قتال، قتل و غارت یہ زیادہ ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا۔ تو مسلمانوں کا ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا، قتل کے فتوے دینا، قتل کی کوشش کرنا، قتل کا راستہ کھولنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس لیے قتل کیا ہے، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اتنی بے راہ روی، افراتفری اور گمراہی ہوگی کہ نہ قتل کرنے والے کو پورا اطمینان اور یقین ہے کہ یہ میرا قتل جائز ہے یا ناجائز، اور نہ قتل ہونے والے کو اطمینان اور یقین ہے کہ میرا قتل ہونا یہ ناجائز ہے۔ اتنا زیادہ جہالت اور مسلمانوں کا آپس میں فتنہ فساد ہوگا کہ دونوں گمراہی کی طرف جا رہے ہوں، قتل کرنے والا بھی، قتل ہونے والا بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہر لحاظ سے آپس میں ایک ہونا، اتحاد اور اتفاق ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنا، یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اور جو آدمی اس کے خلاف کوئی کردار ادا کرتا ہے، اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنے کردار اور اعمال کے ذریعے سے اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے، اور شیطان کی شروع سے یہ کوشش ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا کیا جائے۔ تو جو اختلاف پیدا کرتا ہے، اختلاف کے رستے کو کھولتا ہے، وہ گویا کہ شیطان کے وسوسے میں، شیطان کی چال میں آیا ہوا ہے، اس کی گرفت میں آیا ہوا ہے۔
اس لیے ہر ایسے آدمی سے دور رہنا چاہیے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے جو مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کے اندر قتل و غارت کے فتوے دے، مسلمانوں کے اندر لڑائی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہمارے اسلام اور دین کی تعلیم ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان کو بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی، تلوار چلانے کی، قتل و قتال کی یہ اجازت نہیں ہے۔